یہ ہے کتاب فتح باری، حافظ ابن حجر اسقلانی۔ بی بی فاطمہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے فدق مانگا، حضرت نے بی بی کو، نبی کی بیٹی کو نہیں دیا۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ ابھی بخاری سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مرتے دم تک ترک تعلق، ترک کلام، موت کی اطلاع نہیں، جنازے کی اطلاع نہیں۔ ٹھیک، فدق نہ ملنے پر بی بی نے مانگا، وہاں سے نہیں ملا۔ سن اس فدق کی کہانی، وہ پہلا خلیفہ تھا رضی اللہ۔ سنیں، یہ فتح الباری ہے، قدیمی کتب خانہ، مقابل آرام باغ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 250۔ اس میں لکھا ہے انما اقتا عثمان فدق لمروان، وہی فدق اپنے دور خلافت میں حضرت عثمان تیسرے خلیفے نے اپنے داماد چچا کے بیٹے مروان کو دے دیا۔ خمس بھی افریقہ کا اور فدق بھی جو محمد کی بیٹی کو مانگنے کے بعد بھی نہ ملا، وہ حضرت عثمان نے اپنے داماد، اپنے چچا کے بیٹے مروان بن حکم کو دے دیا۔ یہ فدق کی کہانی جن کو اللہ نے عقل دی ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات یہ کہ مروان کون تھا؟ مروان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم کا بیٹا تھا، سگا چچا زاد تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے باپ کو شہر بدر کیا تھا طائف میں، اور بعد میں حکم دیا تھا کہ جو میرے بعد ہوں گے میرے خلفاء وہ اس کو اور زیادہ دور کریں گے۔ پہلے دونوں خلفاء نے نبی پاک علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اس کو اور دور کیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس لے آئے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی، آپ کی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری، اس کے اندر جس وقت کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی طرف سے کوئی تھریٹ ملا تو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ شجرہ خبیثہ جو قرآن مجید میں آیا ہے نا، یہ مروان اور مروان کا باپ اس سے مراد ہے، یہ خبیث ابن خبیث ابن خبیث۔ انہوں نے فرمایا یہ ملعون بن ملعون بن ملعون ہے۔ صاحب روح المعانی نے بعد ذالک زنیم اس کی تفسیر میں ایک ایسی تفسیر لکھی ہے جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، جتنے اہل علم حضرات صبح نکال کے دیکھیں۔ حکم کے اندر وہ عیب بتلایا ہے کہ نہ وہ انسانی شرافت میں کسی طرح کھپتا ہے، نہ انسانی معاشرہ اس کی کسی طرح قبول کرتا ہے۔ دنیا کا ذلیل ترین کام ہے جو اس آدمی کے ذمہ ہے۔ جب یہ واپس لے آئے ان کو، اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا کہ آپ ان کو کیوں واپس لے آئے جب سرکار نے ان کو نکالا بھی تھا اور حق ایک کو حکم دیا تھا اس کو دور کرنا؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سرکار نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، میں نے درخواست کی تھی، سرکار نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں انہیں واپس بلا لوں گا، لیکن اس کے راوی اکیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب خلیفہ رسول ہیں، ان کے بارے میں نہ کوئی کمزور رائے ہم قائم کر سکتے ہیں، نہ کوئی بری بات کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے اس پر بڑا جھگڑا رکھا کہ آپ کو یہ حق نہیں تھا ان کو واپس لاتے؟ اگر سرکار نے وعدہ کیا تھا تو سرکار کی زندگی میں دہراتے، اور اگر نہیں دہرایا تھا تو ان کے وصال کے بعد پھر آپ دو پہلے خلافتیں گزری ہیں ان کے زمانے میں کیوں نہیں دہرایا؟ بہرحال یہ صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کی باہمی گفتگو ہے، اس بارے میں ہم حصہ دار نہیں ہیں۔ اس کو بلا کے بھی لائے اور اس کو بیٹی کا رشتہ بھی دیا۔ اس کے بعد علامہ بدر الدین عینی نے اس بات کا ذکر کیا
کہ جو باغ فدق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جناب سیدہ خاتون جنت نے مانگا تھا، مولا مرتضیٰ ان کے ساتھ تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ اسلامک لا کی رولنگ یہ ہے۔ اس پر بھی محدثین کو کافی اختلاف ہوا کہ رولنگ کا سب سے بڑا جاننے والا تو حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ قانون وراثت کے تو سارے فیصلے وہ کرتے رہے ہیں، ان کو کیوں پتہ نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو بلا کے اپنی بیٹی دی تو اس کو وہ باغ فدق بھی دیا، جو نبی کی بیٹی کو نہیں دیا جا سکا تھا وہ اس کو دیا گیا۔ اور افریقہ کی 4 لاکھ درہم سالانہ آمدنی جو تھی وہ بھی بغیر کسی وجہ کے اس کو دی۔ یہ 2 چیزیں اس نے عالم اسلام کی سمگل کی ہیں پہلے، یعنی ایک باغ فدق جو نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کو نہیں دیا گیا، اس کو دیا گیا، وہ اس کے جبر سے لیا گیا، وہ کرنا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس کا۔ 4 لاکھ سالانہ درہم کی آمدنی جو ہے افریقہ کی وہ اس کو دی گئی، جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ مروان کے اس ستم ظریفیوں کے نتیجے میں جو مصر تھا وہ تہو بالا ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ لوگ اکٹھے ہو کر کے آئے کہ آپ اس وقت اپنا گورنر واپس کر کے کوئی ایسا آدمی دیں جو اس خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ اس موقع پر صحابہ کرام جو مدینہ طیبہ میں تھے، اکابر صحابہ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس شورا کے ممبران رہ چکے تھے اور اس خلافت کے بھی وہ ممبر تھے، اور اس قانون ساز اسمبلی کے اور جو مجلس شورا کے وہ ممبر تھے، سارے اکٹھے ہو کر کے آئے اور کہا کسی اور آدمی کو آپ بھیجیے۔ اس وقت محمد بن ابی بکر کو تیار کر کے بھیجا گیا۔ جس وقت وہ جا رہے تھے ان کے ساتھ ٹیم بھی جا رہی تھی، وہ مصری لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو راستے میں انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک اونٹنی جا رہی ہے، اس پر ایک کالے سے رنگ کا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ اونٹنی کو ساتھی پہچان گئے، انہوں نے جا کر گھیر لیا، کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا قصہ ہے؟ اس کو چاروں لاچار یہ ماننا پڑا کہ یہ اونٹنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے اور میں ان کا نمائندہ ہوں، مصر میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی کتاب، کوئی رکا، کوئی چٹھی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ آخر جب انہوں نے اس سے اس کو اتار لیا، اس کے سامان کی تلاشی لی اور اس کے ایک کوزے سے ایک خط نکلا جو چمڑے کا کوزہ تھا۔ جب اس کو پھاڑا، دیکھا بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ آدمی پہنچتا جائے اس کی گردن اتار دو اور تا حکم ثانی انتظار کو ہم کیا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھ لیا، ان کا اس بیچارے کو ملازم ہے، کچھ نہیں کہنا چاہیے، واپس چلنا چاہیے۔ جب واپس آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ تو ایک خدا پرست انسان تھے۔ ان کا اونٹنی میری ہے، یہ مور جو لگی ہوئی یہ میری ہے، یہ خط میرا نہیں ہے۔ جب تحقیق کیا تو خط مروان کا نکلا۔ اب وہ کہنے لگے مروان کو ہمارے حوالے کریں، اتنے میں مروان بھاگ گیا۔ اب وہی آدمی آپ کے شہادت کا سبب بنا۔ اس کی تفصیلات کتنی بھی لمبی ہیں مگر سبب یہ ہوا جس آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا داماد بن کے، چچا زاد بن کر کے آپ کے معاملات میں اتنی خیانت کی ہے، اس کے پیچھے نماز کی کیا بحث ہے؟ مروان وہ پہلا آدمی ہے جو جناب حیدر کرار کو صبح شام تبرہ بھیجا کرتا تھا۔ اب اس کا کیا یہ سمجھوتا ہوگا؟ اور یہ بھی تو ہسٹری ہے جو پیچھے پڑنے کا ثبوت لاتے ہو۔ جھوٹی بوٹی باتیں تم نے اس لیے تلاش کی ہیں تاکہ لوگوں کو ہم پابند کریں کہ امام حسن یا امام حسین جس کی پیچھے نماز پڑھتے رہے، جو علی کو تبرہ بھیجے حسن و حسین اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ آدمی جو تھا، یہ آدمی حضرت حیدر کرار کے بارے میں نفرت کا دائی تھا، اور یہ بات جو کہا ہے نا وہ خبیث ابن خبیث ہے، یہ مستدرک کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بارے میں اس وقت جس وقت یہ یزید کو خلیفہ بنایا جانے لگا تو امیدوار تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، تو ان کو ان کی یہ پریشانی پیش آئی، آمنے سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ تم نے یزید کو خلیفہ بنایا، یہ ایسا بدترین آدمی ہے جس کا کوئی زندگی کا ایک کام بچپنے سے لے کر اس وقت تک مسلمان والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم نہیں ہو جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیت مذمت کے طور پر آئی ہے اف لکما، تو تم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو، بے ادبی کرتے ہو۔ ان کا یہ میرے بارے میں نہیں آئی، غلطی پر ہو۔ انہوں نے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جا کے ذکر کیا تو سیدہ عائشہ جواب میں کہتی ہیں یہ تمہیں کس طرح کہہ سکتا ہے کہ تمہاری مذمت میں یہ آیت آئی ہے؟ یہ تو وہ شخص ہے جس کے باپ کو بھی ملعون کہا گیا ہے، جس کے بیٹے کو بھی ملعون کہا گیا ہے، شجرہ ملعونہ۔ شان صدیق اکبر کا بدلہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں
کہ لوگ جن کو بڑی مشکل سے ابھی یہ لفظ یاد ہوا ہو کہ لوگوں میری ماں کو کچھ نہ کہو، میری ماں پاک ہے، میں نے کہا شکر ہے بھائی، کم از کم اتنا تو آیا کہ میری ماں پاک ہے۔ نہیں، لفظ خطا کا اتنا اڑ گیا، کس کی ماں کے لیے؟ حسنین کریمین طیبین طاہرین ظاہرین باہرین نیرین۔ ہوش، درد آتا ہے، کسی کو درد آیا تو اپنی ماں کو کہا پاک ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ میں تو ان کی نسل پاک کے جو کامل ہیں نا، ان کی جوتیوں کی خاک اولاد ہوں، لیکن جوتیوں کو خاک ہوں۔ میرے تایا پیر یعقوب شاہ صاحب کے ابا ریزوی پھالیے والے میرے تایا، سگے تایا کے بیٹے ہیں۔ حضور قبلہ عالم سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری کے سامنے جا عرض کیا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، کہا شاہ جی تو ادا کی نہ آئے، تو پنجاب کا ماحول سادہ، آقا جی رسول شاہ، فرمایا غلام رسول شاہ، قبلہ عالم نے فرمایا غلام رسول شاہ۔ آل رسول بھی کہے گی تو کہے گی غلام رسول شاہ۔ میرے تایا جان نے خود مجھے اپنی گود میں بٹھا کر یہ بتایا کہ ساڈے پیر یہ جیسا، ہم قبلہ عالم کے نوکر ہیں، خانہ دار نوکر دیکھنا ہو جس نے مسیح نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نوکروں کو دیکھ لے۔ صرف اتنی گزارش ہے اہل اسلام کہ یہ کوئی بحث کا مقام نہیں تھا، یہ کوئی امتحان آ گیا۔ کیوں؟ اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی بھی سیدہ پاک کی شان کے لیے اڑیں گے اور لڑیں گے، اور بحث و مناظرہ کے بعد کہیں گے ہم مان جائیں گے۔ ایسا غضب ہوتے دیکھا نہیں، یہ جماعت غضب والوں کی ہے نہیں۔ اس جماعت میں یہ ایک عجیب واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ ایک نہیں سینکڑوں علماء کرام جید سے مراد وہ تنظیم المدارس والا جید نہیں ہے، وہ تو سیکنڈ کلاس کو جید کہتے ہیں نا، میں وہ دوسرا جید کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب غلامی کے لیے موجود ہے، بے شک کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی، اور اس گھرانے کو کمی رب نے آنے دی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں شاہ صاحب کو اجازت دی ہے یا نہیں ہے، وہ اجازت نہیں دی ہے، میں نے منت کی ہے، میں کہہ رہا ہوں سیدھا، میں نے منت کی، میں کہ سید ہم لوگ ہیں نا، کریں گے نا نوکری، نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر؟ باہر چونکیں گے بیٹھ کر؟ اس تدور کے پاس تو ہماری ڈیوٹی نہ ہو، ہاں اس کے پاس ڈیوٹی نہیں۔ آل زہرا ہیں جن کے لیے صحیح حدیث میں رسول پاک کا فرمان ہے، من حب ہذین یعنی الحسن والحسین اباہما و امہما کان معی فی درجتی فی الجنہ۔ شیوخ الحدیث مہربانی کر کے جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں، جو میرے حسنین سے پیار کرتا ہے اور ان کے باپ سے اور ان کی اماں سے، وہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میرے درجے میں، میری جنت میں نہیں، آپ کے درجے میں۔ اور میرے باپ حافظ الحدیث، میں نے عرض کیا حضور، ایک آدمی نے مجھے کہا حضور کے درجے میں اگر یہ غلام چلے جائیں گے
تو پھر تو انبیاء کی اہانت ہو جائے گی، کیوں کہ انبیاء سے بھی اوپر درجہ ہے حضور کا، حضور کے درجے میں یہ غیر نبی ہیں، یہ داخل ہو جائیں گے، تو نبیوں سے بھی اونچے کیا ہو جائیں گے؟ اتنا بڑا رکا ہے خارجی کا میرے پاس، منڈی پھلروان میں میری تقریر تھی، آج سے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے جب جواب عرض کر دیا، میری عادت تھی جب تک والد گرامی حیات تھے تو جو بھی جواب دے بھی دیتا پھر بھی تصدیق کراتا ان سے آتا۔ میں نے کہا جی میں نے یہ کہا، میں نے کہا تو نے لمبی کر دی بات، جواب ٹھیک ہو گیا، لیکن بات لمبی کی، کتنے منٹ لگے ہوں گے؟ میں نے یہ 15 منٹ۔ میں نے کہا، فرمانے لگے ہاں یہ بات بس ایک لفظ میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا یہ غلام اس درجہ میں اگر اس درجہ کے مالک بن کر جاتے تو اہانت ہوتی، مالک اس کے محمد رسول اللہ ہیں، اور آپ کا وعدہ ہے حسنین کے غلاموں سے کہ چونکہ حسنین مجھ سے دور نہیں رہیں گے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، کیوں کہ جگر کے بغیر کیسے جنت میں؟ خاتون جنت کے بغیر وہ جنت کیسی ہوگی؟ اب اس کا میں کیا کہوں گا کہ جو مصطفیٰ کا چین ہے، جنت چین کی جگہ ہے نا، تو دوسرا مقام کیسے ملتا ان کو؟ یہ چین جن کے بغیر ملتا نہیں۔ کوئی سمجھ آئی؟ لوگ آج ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں جی وہ ان کو حضور کے لیے سہارا کہہ دیا کسی نے کوئی لفظ بول دیا تو چین بجبی ہو گئے۔ او میں کہا پاگلو کیا تمہارے ذہن بن گئے ہیں؟ حضور وہ سہارا جو محتاج کو ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ہے ان کا سیدہ یا کوئی اور، لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اپنی اولاد میں اپنی امید نہیں دیکھتا؟ کیا دماغ خراب ہو گئے آپ کے یار؟ کیا خارجیوں نے کوئی بھنگ پلا رکھی ہے آپ کو؟ دماغ کے سوتے ہی بند ہو گئے۔ تم میں کون عالم ہے کہ جس کا بیٹا نہیں تھا تو وہ در بدر تھا کہ ہونا چاہیے؟ میرا کا صدقہ رب نے کرم کر دیا۔ کوئی بات لگا کے نہیں کرنا چاہتا تھا، میں حافظ العزیز کا بیٹا ہوں، لیکن دوستو وہ بے چینی پوچھتا ہوں کہ اگر اولاد کا کچھ سہارا بندے کو نہیں ہوتا تو جس کی نہیں تھی وہ بے چین کیوں تھا؟ اس کو آپ محتاجی کا کہتے ہو یا کس کا کہتے ہو؟ کچھ تو امید ہے یہ کہ لوگ اس کے لیے تعویذ لینے چلے جاتے ہیں، دم کرانے جاتے ہیں۔ میں خود پتر منگن گیا سا بغداد شریف، تو جھٹ بھی نہیں سے لائے میرا نے لے کے دیتے سن، خارجی ایویں باواں نہ مارن، دیندہ رب بھی ہے، دلاتے ہی گئے ہیں۔ تواڈے نال مکلاں گے ذرا یہ اپنا ہے جڑے نا سر پٹول چھڈن ایک بار۔ بہت اچھا، یہ تینوں فکر ہے نا بہنا کا جواب دینے واسطے مینوں اتھے توڑی جانا پیا ہے۔ تے کملیا 40 سالاں دے جنہاں نے ایک تے جلی ہے انہاں تے اہل بیت دی توہین کیتی، او بغیر ہی دفاع کر لیا ہے صدیق سونے دا۔ تو پہلی لگی جھڑ پہ ہوئے پلو لوہے دیا کوٹا سدے ہوئے کوٹے لے کو ٹری نہ آئے بابا میں تو رہائی۔ ہم سے بھی پوچھنا تلوار کی دھار پر چل کر توازن کیسے رکھا جاتا ہے؟ اس فن کے لوگوں کو رضا کے غلام کہا جاتا ہے، اور یہ سبق بریلی والوں نے پڑھا کے دکھا دیا۔ جب اصدق الصادقین کی بات کریں تو کمال ہو، اور جب اشجع الاشجعین کی بات کریں کوئی نہیں سمجھ آئی۔ اصل نسل صفا
وجہ وصل خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں نے یہ گٹی پی ہوتی ہے نا، ان کو یہ نہیں کرنا پڑتا. اگر صحابہ کے لیے دفاع میں کلام کرنا شروع کرتے ہیں تو بارڈر پار ہو جاتا ہے. دوسری طرف مقابل بنا کے ان کو پیش کرتے ہیں جنہیں جگر دے کر صدیق کی شان بتائی ہے. کوئی گلہ نہ خلافت پہ کیا ہے، نہ امامت پہ کیا ہے، نہ فدق پہ کیا ہے. تیری حدیثیں بتا رہی سب، میری حدیثیں بتا رہی، مصطفیٰ کی حدیثیں بتا رہی سب، کہ کلام ہی چھوڑ دیا تھا. اس کو کیسا اجتہاد کہو گے؟ اجتہاد والے تو چپ کرتے ہی نہیں. ایسی نہیں بات. سخن شناس نئی دلبرا خطا اینجاز، خطا اینجاز. سخن شناس نئی دلبرا خطا اینجاز، خطا اینجاز نہ آجاز. بس بات زیادہ ہو گئی، لیکن چپ رہ نہیں سکتے، چپ رہ نہیں سکتے. دکھ نہ ہوتا آج بھی کسی نئی فرقہ بندی کی ضرورت نہیں، نہ کوئی گروہ بندی کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. نام نمود کی خواہش نہیں. آج لوگوں کے وقف بنانے، ٹرسٹ بنانے اور دارالعلوم قائم کرنے، اکیڈمیاں بنانی لوگوں نے سیکھی ہیں، ہے نا. 1925 میں جس کا پردادا امیر ملت ٹرسٹ قائم کر گیا اور گاؤں کے گاؤں کو کہہ گیا اپنے اپنے گھر بالٹیاں چھڑ دیو، بالٹیاں لیا کرو تو امیر ملت تو ٹرسٹ جو کھانے بھر کے لے جائے. اب خواہش نہیں ان کی. ایسے ہم لا تزکوا انفسکم کے ساتھ کوئی بات کرنے کی تیاری نہیں، لیکن میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک اصولی عقائد میں کوئی شخص متبع ہے اپنے مالکوں کا اور اپنے انصاب کا اور اپنے اجداد کا، اس کے لیے احتیاط لازم ہے. ٹھیک ہے. باقی ایک اشارہ دیتا ہوں اگر کسی کو سمجھ آ جائے. میں خادم ہوں آپ سب کا، اہل سنت و جماعت کا. میرا اور کوئی اعزاز نہیں ہے، نوکری اگر وہ بھی قبول ہو جائے. اگر ہماری علماء صاحب علم جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے اور وہ لوگ دین کو سمجھتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں توازن کسی طرح بھی کھو بیٹھیں گے نا تو موقع پیدا کریں گے. آپ اگر خارجیوں کی طرفداری کرو گے نا تو لوگوں کو رافضیت کی طرف دھکیل دو گے، اور اگر تم رافضیت کی طرف رہو گے تو اس صورت میں یعنی اگر صحابہ کرام کے وکیل بنے اور توازن کھو بیٹھے، رافضیت کو فروغ ہوگا. اور اسی طرح اگر اہل بیت اطہار کی طرف وکالت کرتے ہوئے حد سے بڑھے، اور حد کیا ہے؟ عقائد اہل سنت و جماعت، اس سے بڑھے تو لوگوں کو خارجیت کی طرف دھکیل دو گے. یہ ہے مشکل ترین مقام جو سنی مبلغ کے پیش نظر ہوتا ہے. اور ایک لمحے کو اوجل ہو جائے تو جو خطا کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. اس لیے یہ بڑا خاص مقام اہل سنت و جماعت کو. ایسے ہی تو نہیں حضرت مولا علی نے روایت کر دیا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کچھ سفید ہوں گے. پوچھا جی وہ جو سفید چمکدار ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ ہم اہل السنت والجماعت. تو چہرے چمکانا یوں ہی نہیں، اس کے لیے توازن.
कंडे से मक्खन पकाना इसको कहते हैं। ठीक है, आखिरी लफ्ज मेरे पीर का, हजरत क़य्यूम ज़मानी कुतुब रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी अल फारूकी रहमहुल्लाह फरमाया, मुहब्बत अहले बैत व इज़्ज़त सहाबा इकराम सहाबा शर्त तसन्नुन است। सुन्नी होने की शर्त ये है कि मोहब्बत सहाबा का, मोहब्बत अहले बैत कामिल तौर पर जलवागर हो, और इकराम सहाबा, उसके इकराम का तर्जुमा इज्जत कर रहा हूं अगर समझ ना आए, इज्जत सहाबा कामिल तौर पर दिल में मौजूद हो। ये दोनों निस्बतें एक वक्त में जिसके हासिल हैं उसके सुन्नी होने की सारी शर्तें पूरी हैं। ये मेरे पीर का फरमान है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप ज्यादा इज़्तिराब बेचैनी में न रहें। इंशाअल्लाह सैयदों ने जिस गाड़ी की भी ड्राइविंग की सीट पर रहे हैं, इंशाअल्लाह मेरे वालिद फरमाते थे कि आले रसूल करीम आग लगाने वाले नहीं, आग बुझाने वाले, आग बुझाने वाले। लेकिन हम चाहते हैं कि अदब वालों के अदब किए जाएं, एहतराम वालों के एहतराम किए जाएं, शान वालों की शान का एतराफ़ किया जाए। क्यों? इसलिए कि जिनकी अजमतों के बाब रसूलुल्लाह ने खुद खोल दी, मुहद्दिसीन ने उनके लिए अबवाब कायम कर दिए। अब कोई सुन्नी मुझे बताए कि ये फजाइल बयान करना, एक मुफक्किर हैं बड़े, मुझे कहने लगे आप तो फजाइल की तकरीरें करते हैं। मैंने कहा फजाइल की तकरीरें मैं नहीं करता, रसूल पाक ने फजाइल और मनाकिब के बाब पूरे बयान कर दिए हैं, तो सुन्नत रसूल पाक है। इसलिए किस किस को हम क्या क्या कहेंगे, छोड़िए बातें, बात खत्म हो गई। सैयदों का हुक्म था, दोनों सैयद, दाएं भी सैयद बाएं भी सैयद, दरमियान में इनका खादिम दरमियान बैठा है। और इस वक्त मुर्शिद पाक का जलवा वो भी मौजूद है। आप तशरीफ फरमाए, वादा फरमा गए थे मैं आ जाऊंगा, कदम रंजा फरमाया, लुत्फ फरमाया, कदम रंजा किया, शाद किया, मेहरबान आपका एहसान हमारे सर पर तशरीफ फरमाए हैं। और ये खुशबू वाली महफिल, क्यों? उनके नाम आने से खुशबू आ जाती है, ताजगी आ जाती है, और वो खुशबू हासिल है इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से। और परेशान ना हो, मुस्तरिब ना हो, इंशाअल्लाह तकाज़े हिकमत के भी, मौइज़ा हसना के भी, और जदल हो तो जादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, हिया हुसन नहीं, अहसन अहसन, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसन अल हदीस, उसकी रोशनी में। तो गिरामी कदर हज़रात, मैं दुआ गो हूँ आपके लिए, आप हमारे लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला इस मिल्लत को इकट्ठा रखेगा। अहले सुन्नत अहले खैर हैं, अहले हक हैं। हमें नए मुकालमत सदरैन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पुराने ही फंसे हुए हैं अभी तक, इसलिए मुकालमत सदरैन मत लिखिए। और जो शानों वाले हैं उनकी शान के लिए अपने गर्दनें खम कीजिए, जो उनके लिए इज्जत में गर्दनें खम करेंगे अल्लाह उनको सरफराज करे, वही सरबुलंद होंगे। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसने कहा मैं यही नहीं मानता कि आपका बाग़ फदक। अच्छा, बीबी ने कहा मेरा नहीं है। ये तू यही कहता है कि मेरा नहीं है, ये बता बाग़ फदक किसका? लोग हैं सुनेंगे हजरत, सब लोग हैं ना अभी तक? तूने गवाह रद्द कर दिए, तू कहता है मेरा नहीं है बाग़ फदक। बीबी ने कहा अच्छा ये बता मेरा नहीं है तो किसका है? का रसूल खुदा का। बीबी ने कहा अच्छा ये मानता है ये रसूल खुदा का? कहा अगर रसूल खुदा का है तो उनकी वारिसा मैं हूं, आई एम द इनहेरिटर, मैं वारिसा हूं उनकी।
اب اگر تو نہیں مانتا کہ میرا، کیونکہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں دے دیا تھا، پوزیشن دے دی تھی باغ فتح کی، تو میرا، اگر نہیں مانتا کہ میرا ہے باغ فتح تو پیغمبر کا ہے، تو پیغمبر کی وارثہ میں۔ بی بی نے کہا کہ میں رسول خدا کی وارثہ ہوں، اس نے کہا نہیں، پیغمبر مجھ سے کہہ گئے تھے، حدیث ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کے وارث، وما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا، اس آپ ہے اہل بیت، آپ پہ صدقہ حرام ہے، ہم پہ حلال ہے۔ بات پہنچ رہی؟ صدقہ ہم آپ تو کھا ہی نہیں سکتے اس پہ۔ تو یہ پیغمبر نے کہا، بھائی نے کہا تو ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتا ہے، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ میرے بابا نے یہ حدیث کہی ہے؟ تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ میرے بابا نے فرمایا کہ نہ ہم کسی کے وارث نہ ہمارا کوئی وارث؟ کوئی گواہ ہے اس حدیث کا؟ کہیں گے نہیں، گواہ تو نہیں ہے، پیغمبر نے مجھ سے تنہائی میں کہا تھا۔ سنیں گے نا مقدمہ؟ تو بی بی نے کہا بھی تو ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتا ہے، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ میرے بابا نے یہ حدیث کہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھ سے تنہائی میں پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ باغ فدق یعنی ہماری کوئی بھی میراث نہیں ہوتی، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی خاتون نے وہاں پہ اٹھ کے بی بی کے خلاف گواہی دی، کہا نہیں بابا جان، جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے تھے نا تو میں بھی پردے میں سن رہی تھی۔ اب بات پہنچی تو حکومت کی بیٹی نے کہا کہ نہیں، میں گواہی دے رہی ہوں، پیغمبر آپ سے تنہائی میں کہہ رہے تھے، میں پردے میں سن رہی تھی، پیغمبر نے کہا تھا کہ ہم بھی کسی کے وارث نہیں ہوتے، ہمارا بھی کوئی وارث نہیں ہوتا۔ تو فوراً خلیفہ نے کہا بھئی اب تو میرے پاس گواہ بھی ہے، پہلے تو گواہ بھی نہیں تھا، میرے پاس ایک حدیث تھی اس کا کوئی گواہ نہیں تھا، اب تو گواہ ہے، اب تو میں بالکل بھی آپ کو فدق نہیں دوں گا۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، فارسی کا محاورہ ہے دروغ گورا حافظ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا کیونکہ اسے یاد نہیں ہوتا میں نے کل کیا جھوٹ بولا تھا، آج کیا جھوٹ بولا ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ جس نے گواہی دی تھی بعد میں لوگوں نے کوشش کیا کہ گواہی رد نہ ہو تو اسے صدیقہ بنانے کی کوشش کی، اگر وہی صدیقہ تھی تو پیغمبر مباہلہ میں کیوں نہیں لے گئے؟ چلیے گا توجہ ہے بھئی، سارے مجمع کی توجہ رہے، ایک خاص نقطہ پیش کر رہا ہوں کسی ذہن میں تاکہ شبہ باقی نہ رہ جائے۔ جس خاتون نے جناب سیدہ کے خلاف گواہی دی اور گواہی میں کہا کہ نہیں میں نے پردے میں سنا تھا، پیغمبر نے کہا نہ ہمارا کوئی وارث نہ ہم کسی کے وارث، کل جب اسی کا باپ مرا تو اس نے کہا میری میراث میں میرے باپ کو دفنا دو۔ بھئی پیغمبر کو ان کے گھر میں دفنایا گیا تھا، پیغمبر کو ان کے گھر میں دفنایا گیا تھا، تو اب یہاں پہ ایک بیٹی نے کہا میرے باپ کو پیغمبر کے گھر میں میری میراث میں دفنا دو۔ بھائی نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، میری میراث میں میرے باپ کو دفنا دو، دو وہاں موجود ہیں، دونوں کی بیٹیوں نے یہی کلیم کیا ہماری میراث میں باپ دفناؤ۔ جیسے ہی اس خاتون نے کہا میری میراث میں میرے باپ کو دفناؤ، امام حسن مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، کہا نانی اماں آپ نے میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی کہ بیٹیوں کی میراث نہیں ہوتی، جب بیٹیوں کی میراث نہیں ہوتی تو بیویوں کی کیسے؟ بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، جب بیٹی وارث نہیں ہو سکتی تو بیوی کیسے وارث ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ خاتون جنت کا مقدمہ پیش کر رہا ہو۔ جانے کے نامی جناب ایک مرتبہ سیدہ نے کہا کہ جیسے ہی کہا نا خلیفہ نے کہ نہیں اب تو میرے پاس گواہ بھی ہے،
اب تو بالکل باقی فدق نہیں دوں گا. بی بی نے کہا کیسے معلوم ہے تیری یہ حدیث؟ میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا تھا, میرے بابا قرآن کو تم میں سے سب سے بہتر وہی جانتے تھے, ان کے بعد میرے شوہر علی بن ابی طالب جانتے ہیں, تم نہیں سمجھتے. کیسے ممکن ہے میرے بابا کوئی ایسی حدیث کہیں جو قرآن کے خلاف ہو؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایسی حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں میرے بابا جو قرآن کے خلاف ہو؟ تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں بھئی قرآن کے کیسے خلاف ہے؟ قرآن آتا ہو تو پتا ہو. جتنے گھبرائیں گے اتنے میں اور زیادہ گھبراؤں گا آپ کو. تو قرآن آتا ہو تو بتا سکیں. بی بی نے کہا قرآن سے ثابت کر. اس نے کہا نہیں یہ قرآن کے کیسے خلاف؟ بی بی نے کہا قرآن کے خلاف ہے, یہ حدیث تو نے ابھی گھڑی ہے, میرے بابا نہیں کہہ سکتے. This is a fabricated tradition. My father cannot say anything against the Holy Quran. اس نے کہا قرآن میں کہاں لکھا؟ بی بی نے کہا تو کہتا ہے, میرے بابا نے کہا کہ نہ انبیاء کا کوئی وارث نہ وہ کسی کے وارث. قرآن میں 3 آیات میں لکھا ہے, اللہ کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے جب میراث تقسیم ہو تو بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا ہے. یہاں اللہ نے کیوں نہیں کہا اس حکم میں انبیاء کی بیٹیاں نہیں؟ جب اللہ نے ایکسپشن نہیں لگایا, اردو میں کہتے ہیں استثناء, ایکسپشن, عربی کا لفظ ہے استثناء, اردو میں کہتے ہیں استثناء. جب اللہ نے ایکسپشن نہیں لگایا, کوئی ایگزمپٹڈ نہیں ہے اس میں سے, توجہ, یہ قانون اللہ کہہ رہا ہے سارے ایمان والوں کے لیے, کوئی ایگزمپٹڈ. جب اللہ نے ایگزمپشن نہیں لگائی, استثناء نہیں لی, جب اللہ نے استثناء نہیں دیا تو تو کیسے کہہ رہا ہے انبیاء نہ کسی کے وارث نہ ان کا کوئی وارث, جب اللہ نے نہیں کہا. توجہ, آج کتنے پاکستانی بیٹھے ہیں یہاں؟ تقریباً بتائیں, سبھی پاکستانی ہیں. آپ نے شاید سنا پاکستانی حکمران بار بار کہتے ہیں ہمیں استثناء دے دو. وہ یہ نہیں کہتے ہم نے جرم نہیں کیا, وہ یہ کہتے ہیں ہمیں استثناء دے دو, یعنی قانون تو ہے لیکن ہمیں ایگزمپٹ کر دو. بھائی پیغمبر نے چوروں کو استثناء نہیں دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں پورے حالات حاضرہ کی پرہے میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہاں جناب سیدہ نے کہا یہاں پہ اللہ نے کوئی ایگزمپشن نہیں لگایا, اللہ نے کہا سب کے لیے میراث. تو یہاں اللہ نے کیوں نہیں کہا نہیں انبیاء نہیں ہیں اس میں؟ تو اللہ کہہ دیتا. بی بی نے کہا اچھا, اور میں تجھے صراحتاً اور آیات پیش کر دوں, سنیں گے نا؟ ٹائم تو ختم ہو چکا ہے, مکمل کمپلیٹ کر دوں, تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ, وہ بھی لوگ بھی صبر کریں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی, بی بی نے کہا دوسری آیت سن, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد, سلیمان وارث ہوئے داؤد کے. قرآن کی آیت ہے, سلیمان, نبی سلیمان وارث ہوئے داؤد کے. داؤد ہے باپ, سلیمان ہے بیٹے, داؤد بھی نبی, سلیمان بھی نبی. بی بی نے کہا تو کہتا ہے نہ انبیاء کسی کے وارث نہ ان کا کوئی وارث, قرآن کہہ رہا ہے نبی وارث بھی ہے اور جس کا وارث ہے وہ بھی نبی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو کہتا ہے وارث نہیں ہے, قرآن کہہ رہا وارث ہے. میرے بابا کیسے کہہ سکتے ہیں ایسی بات جو قرآن کے خلاف ہو؟ تیسری آیت بھی سن لیجئے. جناب زکریا نے دعا کی, قرآن کریم میں سورہ مریم کے اندر اللہ فرماتا ہے جناب رب حب لی من, پروردگارا مجھے اپنے پاس ایک وارث عنایت فرما, یرثنی و یرث من آل یعقوب. میں پورا خون جگر دے رہا ہوں, گلے میں طاقت نہیں. جناب زکریا نے کہا, جناب زکریا نبی, کہا پروردگارا وارث عنایت فرما جو میرا بھی وارث ہو, ساری آل یعقوب کا وارث ہو.
दोवे बाजू बुलंद करके, पंजा खोल के, मोमिन कंजूसी मत कर, जन्नत विच बना कर, पंज नारा पंजतनी से, एटम बम नारा तवज्जो है जाने की ना? तवज्जो है सब हज़रात की। जनाब खातून जन्नत ने कहा जनाब ज़करिया दुआ मांग रहे, परवरदिगारा वारिस इनायत फरमा। जनाब ज़करिया नबी, उनके यहां सिर्फ एक ही औलाद हुई, जनाब यहया, वो भी नबी। बीबी ने कहा तू कहता है अंबिया का कोई वारिस नहीं, यहां जो वारिस है वो भी नबी, जिनके वारिस है वो भी नबी, और उन्हीं के नहीं सारी आले याकूब के वारिस। याकूब नबी, यूसुफ नबी, पता नहीं लोग हैं या नहीं, मूसा नबी, हारून नबी, इनकी सबके वारिस यहया, यानी बनी इसराइल के वारिस जनाब यहया। तवज्जो, बीबी फरमाती है तू कहता है अंबिया का कोई वारिस नहीं, यहां वारिस है। कैसे हो सकता है मेरे बाबा को ऐसी हदीस कहे कि कोई वारिस ना हो अंबिया का? बात पहुंच रही है? मुझे पता है कि सबके इस वक्त इमोशंस हाई हैं। मैं मुकदमे को पेश इसीलिए ऐसे कर रहा हूं ताकि दिलों में कोई गुंजाइश बाकी न रह जाए, दुश्मनाने अहले बैत के लिए कोई गुंजाइश बाकी न रह जाए। तो जाने गिराम एक मर्तबा जनाब खातून जन्नत ने कहा तू ऐसी हदीस को लेके आया अपने पास से कि जो कुरान के खिलाफ, उसने कुछ भी हो जाए मैं आपको मीरास नहीं दूंगा, और ना गवाहों को कबूल किया ना तहरीर को कबूल किया, तहरीर को फाड़ दिया। और उसके बाद कहा कि नहीं, ये जो आपने आयात पेश की हैं अपनी जगह पे, लेकिन मैं उसी पे अमल करूंगा जो मुझसे पैगंबर ने कह दिया था। यहाँ पे मेरी एक मर्तबा मेरा डिबेट था किसी से, निजी था, मैं कल मेरे ख्याल में मुकम्मल करूँ तो वक्त नहीं रहा, कि मैं इंशाल्लाह कल ये इसको मुकम्मल करूंगा फदक से मुताल्लिक। कि वो कहते थे, या मैं कहते तो एक जुमला के, वो कह रहे थे नहीं दोनों हक पे थे। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा अच्छा देखिए ये आप मानते हैं कि बीबी ने क्लेम किया, इनकार करो तो बुखारी से दिखा दूं। पिछले साल मैंने पाकिस्तान में पढ़ा, पिछले से पिछले साल, ये पिछले साल अब याद नहीं, तो वहां पे फिर बाद में बहुत से अहले सुन्नत उलमा ने कहा भाई यहाँ सब परेशान हो गए, सुन्नी शिया होने लग गए हैं, ये ऐसा मसला छेड़ दिया है, क्या होगा क्या नहीं। हमारे बहुत से शिया भी अकल के बहुत से पूरे होते हैं, उन्होंने भी शुरू कर दिया ये छेड़ना ही नहीं चाहिए था मौजू। बस जवाब तुम्हें नहीं आता तो तुम चुप करके बैठो। हमने बात की है, दलील से बात की है। तो अब वो कहने लगे कि नहीं ये सही बुखारी की रिवायत नहीं है कि बीबी नाराज थी, सही बुखारी की रिवायत नहीं है। सही बुखारी में तो यह है कि फदक मांगने गई थी। सही बुखारी के रावी का नजरिया है, रावी का, रिवायत के अल्फाज नहीं, रावी के लिए लिखा। अच्छा रावी ही के लिए लिखा, लिखा तो बुखारी में है, या मानो सही है, लोग हैं तो वहां लिखा। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो रावी का नजरिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने मान लिया, बिल्कुल रिवायत के अल्फाज नहीं है, रावी का नजरिया है कि सैयदा नाराज थी, रावी का नजरिया। मैं बताऊं रावी का नाम क्या है? भाई मैं बता नहीं सकता, बस इतना बता दो रावी नहीं है, राविया है। बात पहुंच गई है, बात पहुंच गई है। तो वहां पे राविया ने यह कहा कि फातिमा दुनिया से चली गई, मेरे बाप से राजी नहीं हूं। अल्फाज यही है वहां पे, रावी ही ने कहा है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। राविया ने यही कहा है कि दुनिया से चली गई लेकिन मेरे बाप से राजी नहीं हुई, नाराज नहीं है हमेशा। यहां पे पेश कर रहा हूं। तो मैंने कहा बताओ कौन हक पे है? सैयदा ने कहा बाक़ी फदक मेरा। किसी ने कहा कि नहीं आपका नहीं, बाक़ी फदक हमारा। बताओ कौन हक पे है? का दोनों। मैंने कहा जरा मुझे समझा दीजिए ताकि मेरी अकल में आ जाए, शायद मेरी अकल छोटी है, कि कैसे दोनों हक पे हैं। क्या सैयदा हक पे है क्योंकि उनकी मीरास थी। दूसरे हक पे कैसे? क्या क्योंकि उन्हें पैगंबर कह गए थे। कोई मिसाल देके समझा सकते हैं आप? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मिसाल है। जैसे आप अपना मकान हुकूमत के नाम लिख जाए, म्यूनिसिपैलिटी का नाम लिख जाए, लोकल काउंसिल क्या कहते हैं यहाँ,
لوکل گورنمنٹ کو سٹی کے نام پہ کہ میں اپنا مکان سٹی کے نام پہ لکھ دوں کہ میرے مرنے کے بعد سٹی جو ہے میرا مکان میرے بچوں سے خالی کرا لے. تو انہوں نے کہا بس آپ نے ایسے کیا, پیغمبر نے سٹی سے کہہ دیا کبھی مکان چھین لینا. سیدہ کو پتہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے کلیم کر دیا. میں نے ان کو جواب دیا, بس ایک جملے میں پیش کروں گا. میں نے کہا بتاؤ میراث کا معاملہ سٹی سے متعلق تھا یا سیدہ سے متعلق تھا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو کہنے لگے نہیں حکومت سے متعلق نہیں تھا, سیدہ سے متعلق تھا. تو میں نے کہا پیغمبر ہمارے عقیدے کے مطابق عقل کل تھے, بجائے اس کے کہ حکومت سے کہتے میرے بعد فدق چھین لینا, سیدہ کو بتا جاتے کلیم نہ کرنا, دعویٰ نہ کرنا فدق میرا, یہ شیعہ ساری زندگی لانتے بھیجتے رہیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بات پہنچ رہی ہے. پیغمبر تو جانتے تھے کہ بھی جو سیدہ کے مقابلے میں آ جائے گا قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے جو ماننے والے ہوں گے, جو مقابلے پہ آنے والے پہ لعنتیں کریں گے. تو پیغمبر خود ہی بچا جاتے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. عزیزان گرامی, میں نے پوری کوشش کی کہ سیدہ کے مقدمے کو خلاصہ کر دوں اور ذہنوں میں بیٹھ جائے تاکہ کوئی شبہ نہ آئے. ایک مرتبہ سیدہ نے کہا کہ سنو, تم نے آج تو کہہ دیا کہ تم نے میرا مقدمہ رد کر دیا, لیکن یاد رکھنا یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا. بی بی نے کہا خدا کی قسم واللہ یہی مقدمہ میں روز قیامت دوبارہ پیش کروں گے. والحکم اللہ, اس دن حاکم خود خدا ہوگا, فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہوگی. والزعیم محمد, میرا مقدمہ لڑیں گے میرے بابا محمد مصطفیٰ. My father will fight my case. اس دن میرے وکیل میرے بابا ہوں گے, گواہ علی ہوں گے, حسن ہوں گے, حسین ہوں گے. میں دیکھتی ہوں کون میرا مقدمہ رد کرتا ہے.